کراچی میں پابندیاں مزید سخت ہوں گی یا لاک ڈاؤن لگے گا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس جاری۔ کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن، عوامی نقل و حرکت پر پابندی لگنے کا امکان، کئی صنعتیں، مارکیٹیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز زیر غور۔ ماہرین صحت، سیاسی جماعتوں کے نمائندے اجلاس میں شریک۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت NCOC کا اجلاس۔ کراچی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ٹرینڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کی مدد کرنے کا فیصلہ۔ NCOC کا سندھ کے اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت وارڈز، آکسیجن اور وینٹیلیٹرز بیڈ بڑھانے کا فیصلہ۔ کورونا کی چوتھی لہر کے خوفناک بار، مہلک وائرس ملک بھر میں مزید 86 زندگیاں نکل گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4537 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 7.79% ریکارڈ۔ کراچی میں شرح 30% سے زائد، پشاور میں 12، چارسدہ میں 17، لاہور میں مثبت شرح 6.5% رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی بھی کورونا وائرس کا شکار، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ سندھ میں سم بندش کی تجویز کام کر گئی۔ ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کا رش، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں شہری قطاروں میں لگ کر ویکسین لگوانے لگے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے، شہریوں کی بڑی تعداد کورونا ویکسین لگوا رہی ہے۔ اندازہ کریں غیر اہم موبائل فون سم کی شہریوں کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم سب مستقل طور پر ماسک کا لازمی استعمال بھی کریں تو سود بند ہوگا۔ کورونا ویکسین سے متعلق حکومتی اقدامات کے خلاف درخواست مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے سم بلاک کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی مانگ لیا۔ جسٹس شفیع صدیقی نے کہا، کورونا وائرس سے متاثرہ شخص شہر میں چلتا پھرتا بم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیمبرز آف کامرس کے صدور کی ملاقات۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ کے صدور شامل۔ وزیر اعظم نے کہا، حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ برآمدات سے نہ صرف تجارتی خسارہ کم ہوگا بلکہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے۔ ٹیکس کے نظام میں بہتری کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ زراعت کی بربادی کے بعد تباہی سرکار اشیاء خورنوش اضافی نرخوں پر درآمد کر رہی ہے۔ یہ بد انتظامی اور بدعنوانی کی بدترین مثال ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شری رحمان کہتی ہیں، پاکستان کے فوڈ امپورٹ بل میں 53% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ گندم، دالوں اور کئی دیگر اشیاء کی ملکی پیداوار میں بڑے پیمانے پر قلت ہے۔ ہماری خوراک کی افراط زر اب خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں سپر پاورز اپنی کارروائیاں کر کے چلی جاتی ہیں، نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا پاک افغان یوتھ فورم کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان نے سپر پاورز کی کارروائیوں کے نتائج بھگتے۔ اس وقت کوئی گروپ اس پوزیشن میں نہیں جو پورے افغانستان میں حکومت کر سکے۔ ہم افغانستان میں کسی ایک گروپ کی حمایت یا اسے مضبوط نہیں کر رہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی امریکی ہم منصب جیک سلیوین سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال، علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ جیک سلیوین نے کہا کہ پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں افغانستان میں تشدد میں کمی اور مسئلے کے سیاسی حل پر غور کیا گیا۔ RSS کا نظریہ خطے کے امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بھارت سمیت تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بحرین میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا، پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے باعث کوئی بیرونی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم کی مشاورت سے خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلی رکھتی۔ معاشی سفارتکاری ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔
GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 94वीं सालगिरह की तकरीब, पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद और मजबूत ताल्लुकात हैं, माजी और हाल शाहिद है, हमेशा मुश्किलात में साबित कदम रहे। चीनी दिफाई अताशी ने कहा, शी जिनपिंग के मुताबिक पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पाक चीन ताल्लुकात का कलीदी जुज़ हैं। फराइज से गफलत, वज़ीर आला पंजाब ने 2 अफसरों को ओहदों से हटा दिया। DG मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी आगा अली अब्बास और एडिशनल SP कैंट डिवीजन मुल्तान कामरान आमिर ओहदों से फारिग। उस्मान बुज़दार का कहना है, काम न करने वाले अफसरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं, सरकारी फराइज की अदायगी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 18 अजला में 37 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबे में पोलियो मुहिम के लिए 16,000 से जायद टीम्स तश्कील, 26,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार हिफाजत पर मामूर। कोरोना पाबंदियों में नरमी, सऊदी अरब में गैर मुल्की सयाहों को 1 अगस्त से दाखिले की इजाज़त। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने वालों को आने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में दाखिले से कबल सयाहों को तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। टोक्यो ओलंपिक्स वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाले तलहा तालिब वतन वापस पहुंच गए। फेडरेशन के अहदेदारों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। तलहा तालिब ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पर 320 किलोग्राम वजन उठाया। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। मेडल्स टेबल पर चीन 17 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त, जापान का दूसरा, अमेरिका का तीसरा नंबर। बरतानिया ने खवातीन साइकिल रेस में सोने और मेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी स्विमर बिस्मा खान भी आज इन एक्शन होंगी। बिस्मा खान 50 मीटर फ्री स्टाइल के इवेंट में हिस्सा लेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। शाहीन दूसरे T20 के लिए तैयार। कौमी टीम ने गयाना में डेरे डाल लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के बायस बगैर नतीजा रहा।